السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے مضمون خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، بہت ہی برکت والی ہے۔ یہ کتاب اس میں بہت ہی خیر و برکت ہے، تو لہٰذا تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کے لیے ایک بہت اہم ذریعہ ہے، جس کا اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ قرآن مجید کی اس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس کے بعد جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید پورا کا پورا قرآن بہت ساری خصوصیات سے بھرا پڑا ہے، بہت ساری خصوصیات قرآن مجید کی ہیں، لیکن اس کی چند اہم خصوصیت جو قرآن مجید کی ہیں، اس کی خود قرآن مجید میں اس کا جو ہے ذکر کیا ہے، اور ان خصوصیات پر، ان خوبیوں پر عمل کرنے سے اس دنیا کے اندر بھی انسان کو جو اس قرآن کی خوبیوں پر، خصوصیت پر عمل کرے گا، فائدہ اٹھائے گا، تو اس کے اندر وہ ساری خوبیاں، وہ خصوصیت جو ہے پیدا ہونی چاہیے۔ یہی میرا آج کا جو ہے عنوان ہے، اور یہی میرے آج کا خطبے کا جو ہے موضوع ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی خصوصیت ہے، جو خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام اللہ ہم کہتے ہیں نا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں۔ تو جب انسان اللہ کے اس کلام پر اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کے مطابق پھر عمل جب کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو ایسے لوگوں کو جو اللہ کے اس کلام پر، اللہ کی اس باتوں پر عمل کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کی نسبت جو ہے اپنی طرف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، وہ عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی وہ صفت کی طرف نسبت کرتا ہے جو رحمت ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو انسان اللہ کے اس کلام کی اتباع کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ کی خصوصی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اگر کسی انسان کو کسی ملک میں یا کسی علاقے میں رہتا ہے، وہ وہاں کا کوئی بڑی شخصیت، جیسے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کسی کو کہے کہ یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے لوگ ہیں، یہاں کا پریزیڈنٹ کسی کو کہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، یا ہمارے شہر یا ہمارے علاقے کا ایم ایل اے یا چیف منسٹر کہے کہ یہ جو ہے میرے لوگ ہیں، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ وہ کیا سوچتا ہے، اب تو میرے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے میرے لیے، میرے سارے مسائل کیا ہیں، حل ہونے والے ہیں، میری پریشانیاں دور ہونے والی ہیں، کیونکہ یہاں کا جو سب سے صاحب اقتدار شخص ہے وہ مجھے اپنا بندہ کہا ہے، میرا آدمی ہے وہ۔ ٹھیک اسی طرح سے اس کائنات کا خالق مالک جو ان تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر جو اقتدار پہ ہیں، ان کو اقتدار وہ دیتا ہے، وہ ان کو حکومتیں دیتا ہے، وہ ان سے حکومتیں چھینتا ہے۔ جب وہ کسی کو کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہونی چاہیے۔ اب اس کو اس دنیا کے اندر کوئی ٹینشن، کوئی خوف، کوئی ڈر ہونا چاہیے۔ اسے ڈر اور خوف کسی کا رہے گا، صرف اسی ذات کا رہنے والا ہے، اللہ رب العالمین۔ اسی کو یہاں تقویٰ کی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے خوف سے، اس دنیا کے ٹینشن سے، اس دنیا کی پریشانیوں سے وہ جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو اللہ پر پورا اطمینان ہوتا ہے، حالات کیسے بھی ہوتے ہیں اس کو اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے لیے آسانی فرمائے گا، میری مدد کرے گا، میرے لیے حالات بہتر کر دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اللہ ہم کو اپنا بندہ کہتا ہے۔ دوسری، قرآن مجید کی جو خصوصیت قرآن مجید میں خود بیان ہوئی ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث کہا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہہ، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں۔ احسن الحدیث یعنی بہت بہتر بات، بہت اچھی بات، بہت خوبصورت بات۔ تو جو انسان اس احسن الحدیث پر عمل کرے گا، اچھی بات پر عمل کرے گا، تو لامولا اگر اس کی زندگی میں کیا ہوگا، وہ سب سے بہتر انسان ہوگا، وہ ایک اچھا انسان ہوگا، وہ ایک خوش اخلاق انسان ہوگا، کیونکہ وہ ایک بہتر بات پر عمل کرتا ہے۔ اور پھر اس کی تعلیمات کے ذریعے سے جو سماج بنے گا، وہ سماج کیا ہے، بہتر سماج ہوگا، ایک اچھا سماج ہوگا، اچھی سوسائٹی ہوگی، اچھے لوگ ہوں گے اس کے اندر۔ اور اسی کے سائے کے اندر اگر جو کوئی حکومت قائم ہوگی، جو نظام قائم ہوگا، وہ بھی سب سے بہتر اور سب سے اچھا نظام قائم ہوگا۔ تو یہ قرآن کی تاثیر اس وقت ہوگی کہ جب ہم اس قرآن کو شعوری طریقے سے سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اس کا عملی نمونہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر، تو اس وقت کے حالات کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تاریخ کا، تو وہ سب سے دنیا کا تاریخ ترین دور تھا انسانوں کے لیے۔ عرب کے اس وقت کے حالات، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول مبعوث کیے گئے اور یہ قرآن کا نزول شروع ہوا، اس وقت حالات ایسے تھے کہ عرب کے لوگ، خاص طور سے جہاں اللہ کے نبی عرب میں مبعوث کیے گئے، جو سب سے ابتدائی مخاطبین تھے اللہ کے رسول کے، وہ بہت ہی بگڑے ہوئے لوگ تھے، بہت ہی گنہگار لوگ تھے، بہت ہی یعنی ظالم اور ظالم قسم کے لوگ تھے، بڑے ہی عیاش قسم کے لوگ تھے۔ زنا ان کے یہاں عام تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لوٹ مار عام تھی، کوئی قانون قاعدہ نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کا بھینس ہے، طاقتور ہر کمزور کو دباتا تھا، ہر طرح کی برائیاں کوئی ان کے اندر عام تھی، الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں کے اندر، ورنہ عام جو ہے ہر بدامنی تھی، لوگ لوٹ مار ہر طرف تھی، ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، یہ ماحول تھا اس وقت کا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، اور لوگوں نے جب اسلام کو قبول کیا اور اسلام کی تعلیمات پر جب عمل کرنا شروع کیا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سماج کے اندر، اسی سوسائٹی کے اندر کتنے اچھے اچھے لوگ جو ہے پیدا ہوئے۔
وہی عرب کی وہی جاہل قوم تھی، وہی گنہگار قوم تھی، وہی بدکردار لوگ تھے، ان کے اندر اتنی حیرت انگیز تبدیلی آئی کہ قیامت تک اس کے مثال انسان پیش نہیں کر سکتا ہے نا۔ پھر ان کی اسی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو سماج وہاں قائم ہوا، جو سوسائٹی قائم ہوئی، بہترین سوسائٹی قائم ہوئی۔ پہلے یہ لوگوں کو لوٹنے والے تھے، اس قرآن پر عمل کرنے کے بعد میں لوگوں کو پناہ دینے والے بن گئے، لوگوں کو کی مدد کرنے والے بن گئے۔ پہلے لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے لوگ تھے، اس قرآن پر کی تعلیمات پر ایمان لانے کے بعد، اس پر عمل کرنے کے بعد میں لوگوں کی عزتوں کے محافظ بن گئے۔ کبھی پہلے لوگ اتنے جھگڑالو تھے، اپنی یعنی ان کے خاندان کے اندر یہ وراثت میں نفرتیں چلتی تھیں، قبیلوں کے اندر خاندان میں وراثت میں نفرتیں چلتی تھیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا ان کی ڈائری میں نہیں تھا، صدیوں جنگیں چلتی تھیں۔ لیکن جب اس قرآن پر انہوں نے ایمان لایا، اس کی تعلیمات پر عمل کیا، تو پھر وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن گئے۔ خود بھوکے رہ کے جو دوسروں کو لوٹتے تھے، اب ان کا حال یہ ہوا کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانے والے بن گئے، مسافروں کی مدد کرنے والے بن گئے، بے سہاروں کا سہارا بننے والے بن گئے۔ تو ایسے بہترین لوگ وہ پیدا ہوئے جس کا آج قیامت تک انسان جو ہے اس کی کوئی یعنی مثال نہیں پیش کر سکتے، ایسی بہترین مثالیں انہوں نے پیش کی۔ اور پھر اس کی وجہ سے جو سماج قائم ہوا، جو قانون، وہ بہترین سماج تھا، اور جو حکومت قائم ہوئی وہ دنیا کی بہترین حکومت تھی۔ عدل و انصاف نافذ ہوا، ہر بھوکے کو کھانا اور پانی دیا گیا، ہر مظلوم کی مدد کی گئی، ہر کمزور کی مدد کی گئی، ہر انسان کے ساتھ میں انصاف کیا گیا، چاہے وہ کمزور ہو چاہے وہ طاقتور ہو، ہر ایک کو اس کا حق دیا گیا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں، عدل و انصاف ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ لوگ امن سے راتوں کو بھی اپنے علاقوں سے نکلتے تھے، جبکہ پہلے ایسا تھا کہ لوگ دن کے وقت بھی اپنے قافلوں کو لے کر کہیں خطرہ محسوس کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس تعلیمات پر انہوں نے عمل کیا تو پھر ان کے اندر یہ حیرت انگیز تبدیلی آئی جس کی مثال قیامت تک انسان پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہم بھی مسلمان ہیں، آج ہماری بستی بھی مسلمانوں کی ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے سائے میں یعنی اس کی تعلیمات کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو آج ہم بھی وہ بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ آج ہمارے یہ شہر مسلمانوں کا شہر ہے، اگر ہمارے شہر کے لوگ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے معاملات کرنے لگیں، اپنے کاروبار کرنے لگیں، اپنے اخلاق کو اپنائیں تو کیا ہوگا کہ ہمارا شہر مسلمانوں کی ایک مثالی مسلم آبادی بن جائے گا۔ اگر آج ہمارے لوگ ایمانداری سے کاروبار کریں گے تو کل باہر لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی ممبرا کے لوگ کیا ہے، بڑے ایماندار ہیں، یہاں کاروبار کرنے کے لیے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، بڑے ایمانداری سے لین دین ہوتا ہے، ناپ توڑ کے اندر کمی نہیں کرتے، معاملات میں دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے ہے نا، کسی کو ٹھگتے نہیں ہیں، بڑے نرمی سے پیش آتے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی ہو تو اس کی مدد کرتے ہیں ہے نا، ماؤں بہنوں کا عزت احترام کرتے ہیں۔ یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں؟ یہاں کے لوگ جو ہیں پاکیزہ ہیں، صاف ستھرا رہنے والے، قرآن نے ہم کو اس سب کی تعلیم دی ہے، اس سب کا حکم دیا ہے نا۔ یہاں کے لوگ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن آج ہم اس تعلیمات سے دور ہیں۔ اس کے لیے آج دیکھیں کہ ہمارے شہر کے اندر وہ تمام خرابیاں ہیں تو دوسرے شہروں میں ہوتی ہیں، اور بلکہ ہمارے شہر کو اس سے زیادہ بدنام کیا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے سائے میں لائیں، قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ ہم بھی بہتر انسان بنیں، ہمارا گھر بھی بہتر بنے، اور ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا شہر بھی ایک بہتر اور مثالی شہر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی دوسری صفت بیان فرماتا ہے کہ قرآن عظیم ہے، بہت ہی بلندی والی کتاب ہے، قرآن عظیم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے تم کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیے ہیں۔ اس کو نازل کس نے کیا؟ اس عظیم ہستی نے نازل کیا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے نا، اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ تو اللہ اس عظیم ہستی کا کلام کیا ہے؟ عظیم ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی بلندی والا ہے۔ تو پھر اس کی تعلیمات پہ جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ لوگ بھی کیا ہوتے ہیں؟ عظیم ہو جاتے ہیں، اس دنیا کے اندر وہ بلندیوں پر فائز ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو سماج، سوسائٹی وجود آئے گی وہ بھی ایک عظیم سماج اور سوسائٹی ہو، ہے نا۔ ہمارے سامنے مثال عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، آپ کیا تھے؟ آپ خود جب خلیفہ وقت ہوئے تو آپ اپنے
پہلے وقت کو بار بار یاد کیا کرتے تھے کہ عمر تو تو بکری کا چرواہا تھا، بکریوں کو چرانے والا تھا تو، آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی بدولت سے ان کو کتنا عظیم شخص بنا دیا ہے، کتنی عظیم مملکت آپ نے قائم کی جس کی مثال آج کافر بھی رہتے ہیں، اتنی بڑی اسلامی حکومت قائم کی۔ تو ایسی عظیم شخصیات آج ہمارے اندر سے آج بھی نکل سکتی، آج بھی ہمارے اندر عظیم لوگ نکلیں گے۔ لوگوں کی مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے تو ہم بھی جو ہے ان کے جیسے کارنامے اور کردار ہمارے اندر بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں قرآن کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ ایک بلند پایا قرآن ہے۔ کریم کے معنی یہ ہیں کہ عربی میں کریم کے معنی یہ کہا جاتا ہے کہ جو بہت ہی اچھے اخلاق والا ہو، بہت ہی اچھے اخلاق والا ہو اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ اور پھر سخی کے لیے بھی کریم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والا ہو، نرم دل ہو، اس کے لیے کریم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا اور جب آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں جب لوگوں کو جمع کیا آپ نے اور جب سوال کیا لوگوں سے کہ اب بتاؤ کہ تم سب کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تم سب کا میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ بھائی اب میں کیا معاملہ کروں گا تمہارے ساتھ میں۔ 13 سال تو پہلے مکہ میں مسلمانوں کو انہوں نے کیا کیا تھا، ظلم و ستم کرتے کرتے اس حال پر پہنچایا کہ انہیں شہر چھوڑنا پڑا، ہے نا۔ ظلم کی ایک لمبی داستان ہے، اور اس کے بعد میں مدینہ جانے کے بعد میں بھی چین سے نہیں رہنے دیے۔ 3 بڑی جنگیں انہوں نے کی، بدر، احد، احزاب، ہے نا۔ اس کے بعد بھی عمرہ کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ 1400 عمرہ کرنے نہیں دیتے، شہر کے باہر ہی روک دیتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ واپس جائیں، اگلے سال آنا اور ہماری مرضی کے مطابق عمرہ کرنا، ہے نا۔ تو یہ سب ان کے جرائم تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے، میں کیا تمہارے ساتھ معاملہ کرنے والا ہوں۔ تو عرب کے ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا، قریش کے لوگوں نے، شہر مکہ کے لوگوں نے، کہ آپ کریم باپ کے بیٹے ہیں اور آپ کریم شخص ہیں، کہ آپ کے باپ بڑے اچھے اخلاق والے تھے اور آپ بھی بہت اچھے اخلاق والے، آپ ہمارے کریم بھائی ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے بھائی ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج میں بھی وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں جائے، سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ ہے اچھا اخلاق کہ جب انسان اس قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، اس کے اندر نرمی آئے گی، عفو درگزر آئے گا، لوگوں کے ساتھ میں محبت سے پیش آئے گا، اور پھر اس کے پاس جو کچھ ہے وہ لوگوں کی اس میں مدد کرے گا، انفاق کرے گا، اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کی بہت ساری صفات ہیں، کچھ میں چند موٹی موٹی صفات کی طرف اس کی خصوصیت کی طرف ذکر کرتے چلوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل قرآن کیا ہے، یہ مجید ہے، بل ہوا قرآن مجید، کہ بلکہ یہ ایک بڑے مرتبے کا کلام ہے، بڑے مرتبے والا کلام ہے۔ اس کلام کے اندر بلندی ہے، کہیں پستی نہیں ہے۔ تو اس کلام پہ عمل کرنے والا انسان بھی کیا ہے، وہ پستی کی طرف نہیں جائے گا، ذلت اور رسوائی کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ وہ بلندی کی ہی طرف جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس کلام پر صحیح طریقے سے عمل کرے، اس پر صحیح ایمان رکھے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ ہم سب اس کو اپنی سب بس تلاوت، کچھ لوگ تو تلاوت بھی نہیں کرتے، کچھ لوگ تلاوت کی حد تک محدود رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ تلاوت کرتے ہیں تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کی آیتیں ہمیں تقاضا کرتی ہیں ہم اپنے آپ کو قرآن کی طرف رجوع کریں، پڑھتے ہیں قرآن کی طرف، قرآن کے احکامات پر عمل کریں۔ اس کی وجہ سے کیا ہے، ہمارے دنیا کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مبارک کہا ہے، یہ جو آیت کی میں نے تلاوت کی تھی اس میں بھی مبارک کا لفظ ہے کہ بہت ہی برکت والی کتاب ہے، خیر والی کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ تو قرآن جو ہے تمام خیر و برکت کا یہ سر چشمہ ہے، تمام برکت کے جو ٹوٹے ہیں اسی سے پھوٹتے ہیں، انسان کی زندگی کو بابرکت بنانے والی یہ کتاب ہے۔ تو لہٰذا اس کی پیروی کریں، اس کی اتباع کریں تو انسان کی زندگیوں میں کیا ہے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر و برکت ہوگی۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عزیز بھی کہا ہے،
اللہ کی صفت خود ہے العزیز ہے نا. عزیز مانے طاقت والا، قوت والا، کہ اس کا مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہو، اس کا حکم ٹالنے کی کسی کی ہمت نہیں ہو. وہ جو کچھ چاہے وہی ہونے والا ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کے ساتھ سامنے کوئی کھڑے رہنے والا نہیں. یہ ہے الگ، یہ اللہ کی شان ہے. اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ اللہ کی شان ہے. تو اللہ کی شان یہ کتاب بھی ہے کہ یہ عزیز ہے. اس کے بارے میں قرآن مجید میں خود کہا کہ اس پر نہ باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. یہ اپنے مخالفین کے تمام اعتراضات کا جواب خود اسی کتاب سے ملتی ہے. یہ خود اس کو جواب دیتا ہے. کوئی باطل اس کو جو ہے غلط ملط نہیں کر سکتا. تو یہ عزیز جو ہے ایک صفت جب یہ انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ جب عزیز اللہ جو سب سے بڑا طاقت والا ہے، اس کا کلام سب سے بڑا طاقت والا ہے، اس پر جب عمل کرتا ہے انسان تو اس کے اندر بھی غیر معمولی طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، ہمت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کیے، طرح طرح کے ظلم طرح سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی اور ظلم زیادتی کا آغاز کیا اور ظلم کی انتہا کر دی. اور ظلم کرنے والے کون؟ قریش، مکہ کے بڑے سردار، بڑے لوگ، مان والے لوگ. اور ظلم برداشت کرنے والے کون؟ اس وقت کا غریب طبقہ اکثر تھا، غلاموں کی اکثریت تھی، جو لونڈیوں کی اکثریت تھی، ان پہ ظلم ہو جاتے. لیکن ان کے بڑے سے بڑے ظلم نے ان کی ہمتوں کو پست نہیں کیا. ان کو تاریخ اسلام میں کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملتا ہے کہ کوئی صحابی جو ایمان لایا اور شروع میں وہ کسی کے ظلم سے جو ہے ظلم کو برداشت نہ کر کر وہ اسلام سے مکر گیا ہو، بلکہ سب نے جو ہے اپنی جان دینا، جو ہے بڑی سے بڑی قربانی دینا، بڑے سے بڑے ظلم کو برداشت کر لینا گوارا کیا. اسلام سے مڑنا یا اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں. ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ تم یہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو. آج ہم تم کو پیٹ رہے ہیں، کل اپنے ساتھ بٹھائیں گے، کل آپ پر اپنی نعمتیں نچھاور کریں گے. صرف یہی مطالبہ تھا. اور یہی چیز ان لوگوں کو جو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، ان کو حیرت میں مبتلا کر دیتی. ایک واقعہ، کئی واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں نا کہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بہت بڑے مخالفین میں سے بھی تھے. اللہ کے رسول کے قتل کا کسی نے نہیں سوچا، کسی نے ارادہ نہیں کیا، لیکن عمر بن خطاب وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے تلوار لے کر اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے. واقعہ جانتے ہیں سب لوگ، ہے نا. ننگی تلوار لے کے نکلے ہاتھ میں کہ آج جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تمام کر دیتا ہوں. اتنے غصے والے اور اتنے ہمت حوصلے والے. دوسروں کے اندر یہ طاقت نہیں تھی. ان کے بارے میں آتا کہ ان کی نوکرانی نے لونڈی، جس کو قمیص کہتے ہیں، اس وقت لونڈی تھی، وہ اسلام قبول کر لی تھی. قمیص تھی، غلام کی اور قمیص کی اس وقت ایک دم کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اب عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئی تو لگے اس کو پیٹنے. ایک کمزور عورت کو ایک طاقت والا آدمی اور ایک دم غصے اور جلال والا آدمی پیٹ رہا ہو تو سوچو کیا حالت ہو. پیٹ رہے ہیں، مارتے مارتے خود تھک جاتے ہیں. خالی کہلوانا کیا چاہتے ہیں؟ کہا جائے کہ میرا محمد سے کوئی تعلق نہیں، میں جو پھر سے اپنے پرانے دین پر آ جاتی. لیکن ناکام ہوتے، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کے بعد وہ خود کہتے ہیں کہ تو یہ مت سمجھنا کہ میں تجھ پر رحم کھا کر چھوڑ دیا ہوں، بلکہ میں تھک گیا ہوں، ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر تیری پٹائی کروں گا. لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اپنے ایمان سے وہ ہلا نہیں سکے. واقعات سنتے ہیں خباب بن عرد کا. ان کو لوہار تھے، انہیں کے ہی بھٹی سے جو گرم کوئلے باہر نکال کر اس پہ لٹا دیا جاتا تھا، پیٹھ کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا. پیٹھ کی جو ہے پوری چربیاں پگھل کر اس آگ کو بجھاتی تھی، لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹتے تھے. اتنی ان کے اندر ہمت، اتنی قوت آ جاتی. بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد ہے نا کہ دھوپ کی گرمیوں میں گھستے تھے ریت پر، بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے پر رکھتے تھے. بعد میں پوچھتے تھے وہ لوگ بلال اب کیا بولتے ہو، اب کیا ہے؟ تو کیا زبان سے اس کے نکلتا تھا؟ احد احد، یہ اللہ ہے، بس اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم بھی میرا ہو رہا ہے، آگے بہت ساری خوبیاں ہیں اس پر. تو جب ایمان والا جو اس قرآن پر صحیح طریقے سے عمل کرتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی آفت اور بڑی سے بڑی طاقت اس کو جو ہے
خوف زدہ نہیں کر سکتی، اس کو ڈرا نہیں سکتی، اس کو باطل کے آگے جھکا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر اطمینان، سکون اور طاقت اور قوت بخشتا ہے کہ یہ قرآن پر عمل کرنے سے یہ ساری چیزیں انسان کے اندر آتی ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے جو ہے، قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے اس کے اندر یہ ہمت اور یہ حوصلہ اور یہ استقامت پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ہی یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے آزمائش میں آنے کے بعد میں اللہ رب العالمین کی باتوں پر جمے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے اس دنیا میں بھی آخرت۔ تو بڑی سے بڑی تکلیف اور بڑی سے بڑی مصیبتوں کو وہ جھیل جاتے ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت میرا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس قرآن کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ قرآن مجید کے جو خاص خصوصیتیں ہیں یہ ہمارے اندر بھی اور ہمارے شہر کے لوگوں کے اندر بھی جو ہے آ جائے، اور اس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت میں تیری رحمت کے اور مغفرت کے اور برکت کے مستحق بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔